السلام علیکم ناظرین کرام. ناظرین کرام، مہربان کریشی اور بزنس سلیم کے درمیان منصور علی خان کے پروگرام میں شدید بحث ہوئی ہے. بات لڑائی تک جا پہنچی. آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آپ تشریف لے کر، بلکہ میں آپ ہی سے آغاز کروں گا. خان صاحب کو ریلیف ملا ہے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ہفتے میں اب 2 دن ملاقاتیں ہو سکیں گی. لیکن انٹرسٹنگ بات میں نوٹ کر رہا تھا کہ جن جج صاحب کی جانب سے یہ دیا گیا، ڈوگر صاحب، ان کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کو ویسے ہی بڑی ریزرویشنز تھی، لیکن انہی کے کورٹ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہ ریلیف بھی مل گیا. پی ٹی آئی کو تو سب کے اوپر ہی ریزرویشن ہوتی ہے، آپ پر بھی ہوگی، میرے پر بھی ہوگی. لیکن یہ میں ریلیف نہیں سمجھتی، یہ تو ایک ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ اس کو ملاقاتیں دی جائیں. عمران خان صاحب کے کھانے کے اوپر بھی کر رہے ہیں، نتھنگ رانگ ان اٹ. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف آ کر کے یہ پرچار کرتی ہے کہ ہمیں بولنے ہی نہیں دیا جاتا، سب سے زیادہ حالانکہ وہ بولتے ہیں. جب وہ آ کے پرچار کرتی ہے کہ جی ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، حالانکہ ہی از بین ویری 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 ویل ٹیکن کیئر آف. اچھا، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ آ کے کہیں کہ یہ تو ہماری نظر میں کوئی ریلیف نہیں ہے کہ اگر 2 دن ملاقاتیں نہیں ہو رہی، پھر جب ملاقاتیں بند ہوتی ہیں پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریسنٹ ٹائمز میں ان کے جو بانی ہیں وہ واحد ایسے قیدی ہیں جن کی آدھی رات کو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دن کی روشنی میں بھی، ارلی مارننگ کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جب ملاقات کسی بھی قیدی سے کرائی جاتی ہے. اینڈ منصور یو نو ٹو اٹ کہ جب کسی بھی قیدی سے، یہ ہے کہ کیا نہیں اگر وہ نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب کہتے ہیں بیل بجا کے میری فلاں سے ملاقات کرو، ان کے پاس ایک میسج پہنچتا ہے. پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ ایک قیدی کو جا کے بتاتا ہے، جیل کے قیدی کو، یہی ایس او پی ہے. بلکہ اگر کوئی چینج ہوا ہے تو آپ مجھے اپڈیٹ کر دیں کہ سپرنٹینڈنٹ جا کے قیدی کو یہ بتاتا ہے کہ بھی آپ سے یہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ملاقات کرنی تو ان کی کوئی زبردستی ملاقات نہیں کرا سکتا. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے، تو میں تو یہ زوم کر کے چلوں گی کہ ان کی مرضی سے ملاقات ہو رہی ہے. اور اگر کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی اور سپرنٹینڈنٹ نے واپس آ کر کے کسی بھی ایکس وائی زی شخص کو بولا ہے کہ سوری جی آپ الاؤڈ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے آپ کو کلیئرنس نہیں ملی فرام دا قیدی. ایم آئی رائٹ؟ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ریلیف نو ریلیف کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ قیدیوں کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، قیدی بھی انسان ہی ہوتے ہیں نا. ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے، ہاں، لیکن یہ کہ باہر نکل کے آپ نے اتنی لمبی لمبی بھاشن والی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور ایسی کی تیسی ہو جائے گی اور ہم جھکیں گے. اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے اگر وہ کہہ بھی دیں؟ چلے میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے جھوٹ ہی بولتے، میں کہہ رہا ہوں کہ مورلی بری بات ہوتی ہے. سیاستدان تو یہ کام کرتے ہیں، ایک نارمل بات ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں نا اپنی پارٹی کے لیے کرتے ہیں، لیڈروں کے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے منصور، ایٹ لیسٹ مجھے اور آپ کو، بیکاز ہم لوگ تو گیٹ کیپرز ہیں اپیرنٹلی، کوشش تو کرتے ہیں گیٹ کیپر بننے کی. تو اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اس غلط کو ہونے تو نہیں دے سکتے نا. جھوٹ بولنا تو بری بات ہوتی ہے مورلی. اور اگر پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو سچے جا کے باہر پریس کانفرنس میں گئے، وہ ٹھیک ہے. ہاں، لیکن اس میں بھی اگر جھوٹ پونے گھنٹے بعد وہ وہاں سے نیشنل پریس کلب چلے جائیں، وہاں جا کے نہیں تو سچ بولے نا، سچ بولیں. جیسے کہ ایک ایگزامپل میں شیئر کر دیتی ہوں. آئی نو یو ہیو ٹو گو ٹو دی ادر پینلسٹ. نہیں، آپ بولیے. صرف ایک ایگزامپل کہ ابھی تک یہ ایک مسٹری چل رہی تھی کہ جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں بانی پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے آفیشیل، وہ تو یہ چلاتے ہی نہیں ہیں، وہ یہاں سے آپریٹ نہیں ہوتے، وہ تو اوورسیز ہوتے ہیں. اور ہے کہ مجھے کیا پتا، میں تو جیل میں تھا، میرے پاس کون سا انٹرنیٹ کا یا ٹویٹر کا یا واٹس ایور ایکسیس تھا. اب تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی آ کے کہہ دیا کہ یہ تینوں جو میجر اکاؤنٹس ہیں، یہ بانی پی ٹی آئی کا اور جو 2 ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، اس کی ایک ایک چیز بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ حکم پہ چلتی ہے. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین اے پروپیگنڈا. وہ حالانکہ کسی نے یہ بات جیل سے باہر آ کر نہیں کی، مسئلہ ہی ناظرین کرام، مہربان کریشی اور بزنس سلیم کے درمیان منصور علی خان کے پروگرام میں شدید بحث ہوئی ہے. بات لڑائی تک جا پہنچی. آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنی گیٹ کیپنگ کی ہے سچائی کی، بنیادی حقوق کی، الیکشنز میں جو دھاندلی ہوئی اس کی. مطلب ایک ایسی حکومت ہم نے دیکھی ہے وجود میں آتے ہوئے کہ جس کے اوپر لوگوں کو تحفظات ہیں، بڑے سوالات ہیں. تو میں نے تو نہیں دیکھا. ابھی آئے دن پہلے ایک جو جرنلسٹ ہیں جن کو ایوارڈز دیے گئے، تو میرے خیال میں وہ شاید صحافت کی گیٹ کیپنگ نہیں کر رہے تھے جتنی وہ رجیم کی گیٹ کیپنگ کر رہے تھے. شاید اسی لیے ان کو نوازا گیا ہے. تو نہیں، اگر ہم گیٹ کیپنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم غلط کام کی بات کر رہے ہیں، اور ہم اگر ہر چیز کو ایک موریلٹی میں کوڈ کریں گے تو غلط کاموں کا اور اچھے کاموں کا اور برے کاموں کا بات کر رہی ہے نا. آپ لوگ اکثر، آپ کے رہنما جو ہیں وہ اکثر ٹویٹس کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کو زہر دے دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کا پانی بند کر دیا گیا ہے، افطاری اور سیریفیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا. بہترین حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میڈیا کو رسائی ہونی چاہیے. آپ کو یو شوڈ بی ایبل ٹو گو. جب وہاں پہ عدالت لگتی ہے
چاہے بینش ہوں یا آپ ہوں یا اسلام آباد میں بیٹھے متی اللہ جان صاحب ہوں، کاشف عباسی صاحب ہوں، ان کو تو چینل سے ہی اتار دیا گیا، رسائی کہاں دیں گے اڈیالہ تک کی؟ رپورٹرز الاؤڈ ہوتے ہیں اور یہ بیٹ رپورٹرز کا کام ہے. ہاں میں وہاں موجود ہوں، میں بہت اڈیالہ میں نے بہت زیادہ جو سائفر کیس کی جتنی بھی اس کی پیشیاں تھیں میں نے بھگتی. ہمیں بھی معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو کب جانے دیا جاتا تھا، کتنا ایکسیس ہے، کتنا محدود ہے، کتنی کھلی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی غلط بیانی نہ ہو تو آپ اوپن ٹرائل ہے، یہ ان کیمرہ ٹرائلز نہیں ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو حقیقی طور پہ ایک اوپن ٹرائل بنائیں، اور اول تو بند عدالت کیوں عدالت لگتی ہے؟ کون سی سیفٹی؟ یہی لوگ جو ہیں ان کو کچھ، چلیں لاہور کی بات کر لیتے ہیں، میرے والد کی بات کر لیتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ATC کورٹ ان کو لے کے جایا جاتا تھا، باقی عدالتیں جو ہیں وہ جیل میں لگتی تھیں. اب وہ ساری عدالتیں جیل میں لگ گئی. سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے، شاید جو حکومت کا بیانیہ ہے اس کی سیفٹی. ناظرین اکرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا کہ بینر سلیم جو ہے وہ صحافی کم اور مختلف حکومت کی جو ہے وہ نمائندہ زیادہ نظر آ رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.